انشاءاللہ اس میں بھی بھلائی ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ فرمایا کہ مومن کے اندر 8 عادتیں ہونا بہتر ہے، اچھا ہے، ایسا ہونا چاہیے۔ ہاں، فرمایا وقور عند الحراہر، پہلی بات بلاؤں میں، مشکلوں میں باوقار اور پرسکون ہونا چاہیے۔ اچھا، کچھ لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا ذرا سی کوئی بات آتی ہے بلوا مچا دیتے ہیں، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، صحیح۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں مصیبت میں ہوتے ہیں لیکن پرسکون ہوتے ہیں، پرسکون ہوتے ہیں۔ امام نے کہا مومن کو کیسا ہونا چاہیے؟ پرسکون ہونا چاہیے، باوقار ہونا چاہیے۔ میں نے تھوڑی بہت میں بھی لوگوں کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں، ظاہر ہے کوئی کام کر رہا ہوں تو مجھے لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنا پڑتا ہے، تو مجھے وہ بندہ اپنے کام کرنے والوں میں بہت برا لگتا ہے جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو بڑا بڑا بنا کے میرے سامنے پیش کرے۔ جناب کوئی فون کرے گا کہے گا آج تو سائٹ پہ بہت مسئلہ ہو گیا۔ کیا مسئلہ ہو گیا؟ لائٹ گئی ہوئی ہے۔ کوئی نئی بات ہے؟ لائٹ جاتی ہے، جنریٹر ہے یا نہیں ہے؟ ہاں سر ہے۔ تو چلا لو، ٹھیک ہے چلا لیتا ہوں۔ اچھا، اس کے لیے میرا وقت ضائع کیا؟ بلوا کرنا ہے تاکہ ذرا دکھائے کہ میں کچھ کر رہا ہوں۔ تو یہ تو چلو میں تھا، خدا کے سامنے بھی بلوا دکھا رہے ہو۔ امام فرمایا تم یہ کام نہیں کرو، تھوڑی مصیبت آئی ہے صبر کرو، گھبراتے کیوں؟ نہیں مولانا دشمنوں نے یہ کر دینا ہے، دشمن یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے۔ پلاننگ کرنا اچھی بات ہے، یہ جو اتنا بڑا اس کو ہائپ کریٹ کر رہے، ہائپ کریٹ کرنا اچھا نہیں ہے۔ پرسکون رکھو۔ یہ جو واٹس ایپ کے میسیجز ہیں ہمارے ساتھ کیا کرتے ہیں، ایک کوئی بات ہوتی ہے 10 بنا کر اس کا میسج ایسا بھیجیں گے جیسے آج رات دنیا میں قیامت آنے والی ہے۔ ارے بھائی کیوں ہائپ کریٹ کر رہے ہو؟ مومن کو کیا کرنا چاہیے؟ مومن پرسکون رہنا چاہیے۔ امام فرماتے ہیں پہلی چیز جو میں اپنے ماننے والوں کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں، صاحبان ایمان میں دیکھنا چاہتا ہوں، کیا ہے؟ وقور عند الحراہر حزاحز، وہ مشکلات میں، مصیبتوں میں پروقار ہو۔ صبور عند البلا، ایک دفعہ ہوتا ہے فتنہ آیا ہے، کلیئر نظر نہیں آ رہا کیا کرنا چاہیے، امام فرمانے اس میں پروقار رہو۔ دوسری دفعہ کیا ہوتی ہے، میرے اوپر مشکل آئی ہے، ذات پر مشکل آئی ہے، امام فرمانے صبر کرو۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ ہم نے صبر یہ سمجھا ہے، میرے جیسے نے، کم ہمت نے، وہ یہ کہ مثلا مجھے یہاں پر ایک تکلیف ہو رہی ہے، اچھا اگر میں صبر نہیں کروں گا تو کیا کروں گا؟ جو مجھے ملے گا میں کہوں گا یہاں بہت تکلیف ہو رہی ہے، میں یہ کروں گا۔ جو صبر کرے گا وہ کیا کرے گا؟ خاموش رہے گا، صحیح ہے؟ خاموشی صبر ہے؟ خاموشی صبر ہے؟ نہیں، صبر کیا ہے؟ کہ اگر کوئی بات نہیں، اللہ کی طرف سے اچھا ہی ہوگا، یہ صبر ہے۔ اندر اندر کڑ رہا ہے، یہ صبر نہیں ہے، یہ صبر نہیں ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر ہوتا ہے جس میں نفس تسلیم ہوتا ہے، ٹھیک ہے اچھا ہوگا اللہ کی طرف سے، کیوں گھبراؤ؟ دیکھو بندگان خدا، آپ سب ماشاءاللہ ہم سے بہتر ہیں۔ میں 55-56 سال کی عمر کا ہوں، اللہ نے 55-56 سال مجھے سلامتی کے ساتھ رکھا ہے۔ اگر سال 2 سال بیمار رکھے تو شکوہ کروں خدا سے؟ 50-55 سال صحت بھی تو دی تھی۔ اب اگر خدا بیماری میں ڈال دے، اللہ محفوظ رکھے، بیماری اور صحت اہم نہیں ہے، اللہ کی اطاعت اور دین کی خدمت اہم ہے، اللہ اس میں رکھے۔ دین کی خدمت کرنے کی طاقت دیتا رہے، بیماری ہوئی خدا نہ کرے میں دین کی خدمت نہیں کر سکا، ہاں اس پہ مجھے کڑنا پڑے گا کہ ایک سعادت میرے ہاتھ سے نکل گئی۔ لیکن اہم یہ نہیں ہے کہ انسان کیا ہے، اہم یہ کہ وہ کر کیا رہا ہے۔ صبر کسے کہتے ہیں؟ خاموش بیٹھے نہیں، خاموش بیٹھنا صبر نہیں، کڑتا ہے، خاموش ہو گیا۔ یہ تو معذرت کے ساتھ بے بس جانور بھی یہی کرتے ہیں۔ انسان کون ہے؟ انسان وہ ہے جو صبر پہ خدا کے سامنے شاکر رہے، یہ صبر۔ تو تھوڑا سا پڑھنے میں مجھے مشکل ہو رہی تھی، لیکن تو اس وجہ سے میں نے حراہر پڑھ دیا تھا، اس کو حزاحز تھا پہلا والا۔ وقور عند الحزائز، صبور عند البلا، شکور عند الرخاء۔ جب آسانی ہو تو کیا کرے؟ شکر۔ شکر کسے کہتے ہیں؟ ایسا خدا نے مجھے آسانی دی، اب فوراً میرا دماغ کہہ رہا ہے کہوں دولت دی، صحیح ہے؟ کتنی حماقت ہے۔ دولت آسانی نہیں ہے، دولت بہت سختی ہے۔ ابھی تو سمجھ میں نہیں آئے گی مجھے، ابھی تو میں دولت کے پیچھے بھاگوں گا، یہ نہیں جانتا ہے کتنی بڑی سختی ہے۔
خدا شاہد ہے، قسم کھانے کے بدلے میں یہ کہنا بہتر ہے، میں نے 60 سال کی عمر کے لوگوں کو اپنے باپ کی جائیداد پر ایک دوسرے سے لڑتے دیکھا ہے۔ بندے خدا، خود تم 60 سال کے ہو، تم جس جائیداد پہ لڑ رہے ہو اس سے تمہیں فائدہ کتنے سال کا ملنے والا ہے؟ اور جسے کہتے ہیں وہ تلخ بات یہ ہے کہ جو 60 سال کی عمر میں باپ کی جائیداد پہ لڑ رہے ہیں ان کی اپنی اولاد بھی نہیں ہے۔ تم اس جائیداد پہ لڑ لو گے، چلو مل گئی تمہیں، 60 سال تمہاری اپنی عمر ہے، اولاد تمہاری ہے نہیں، اب ہوگا کیا اس کا؟ کچھ نہیں، نشہ ہے، یہ نشہ ہے۔ تو اس کو ہم سمجھ رہے ہیں اولاد اچھی، یہ دولت اچھی ہے، یقین مانو بعض اوقات دولت مند مرنے والے اللہ کے سامنے شکوہ کریں گے، خدا ہے تو نے مجھے غریب کیوں نہیں مارا، یہ اولاد جس بدبختی میں پھنس گئی میری دولت کی وجہ سے۔ ابھی بہت اچھی لگے گی کہ میں اپنے بچوں کے لیے 4 بوجھ چھوڑ دوں گا زمینیں، اور پتہ نہیں اتنے گھر چھوڑ کے جاؤں گا اور یہ اتنا پیسہ ہوگا، کل اسی پہ رونا پڑے گا، خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی، کہ میرے پیسے کے اوپر میرا بیٹا عیاشیاں کر رہا ہے اور میرے پیسے کے اوپر میری اولاد ایک دوسرے کی گردن کاٹ رہی ہے، کاش غریب مر گیا ہوتا۔ تو ابھی آسانی کا لفظ پہلی چیز کیا سمجھ میں آئے گی؟ دولت مل جائے۔ نہیں بھائی، آسانی کی جو پہلی چیز ہے وہ تمہیں اطاعت مل جائے، سکون ملے کسی طریقے سے زندگی کے اندر، چین سے سو، سکون سے سو، اولاد کو خوش و خرم دیکھو، یہ آسانی ہے، اپنے والدین کو اپنے سے راضی دیکھو، یہ آسانی ہے، تم دیکھو تمہارے والدین تم سے خوش ہیں، ہاں یہ آسانی ہے، تمہارے پاس دنیا کی دولت ہے، تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں، کون سی آسانی ہوئی پھر؟ اولاد خوش نہیں ہے، کیا فائدہ ہوا پھر؟ کس کے لیے کمایا تھا اتنا ڈھیر سارا؟ خود تو مرنا ہی تھا۔ تو امام نے فرمایا کہ ہمارا جو مومن ہے وہ کیا کرے؟ وہ فتنوں کے وقت میں پروقار رہے، مصیبتوں میں صابر ہو، آسانیوں میں شاکر ہو۔ شکر کرے کیا مطلب؟ الحمدللہ کافی ہے؟ نہیں، نعمت کو اس کی جگہ پہ استعمال کرنا شکر ہے۔ شہرت ملی ہے، اچھی جگہ پہ استعمال کرو، اپنی عیاشیوں کے لیے استعمال نہیں کرو۔ طاقت ملی ہے، اچھی جگہ پہ استعمال کرو۔ اچھی جگہ کسے کہتے ہیں؟ جس سے آخرت بنے، وہ اچھی جگہ۔ ایک آدمی کو طاقت ملی، اس نے اپنے لیے 5 گھر اور بنا لیے، تم نے کیا کیا ہے؟ تم نے زہر کو 5 زہر میں تبدیل کیا ہے، کاش ان میں سے ایک کو آخرت میں تبدیل کر لیتے۔ طاقت کو صحیح جگہ استعمال کرو۔ 3 صفتیں ہو گئیں۔ چوتھی، قانع بما رزقہ اللہ، جو اللہ اس کو رزق میں دے اس پہ قانع رہے، لالچ نہ دکھائے، حرص نہ دکھائے، محنت کی، مزدوری کی، ایک انعام ملا، ایک دنیا ملی، ایک دولت ملی، اب گڑ رہا ہے، باقی لوگ تو اس کے اوپر اتنا کما لیتے ہیں، میں نے کم کمایا۔ بندے خدا، جو خدا نے دیا ہے رزق پہ قانع رہو، بلا وجہ میں۔ ہمارے مولا فرماتے ہیں تمہیں دنیا میں دیکھنا ہے نا تو اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اور اگر بندگی میں دیکھنا ہے تو اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو۔ ہم ہمیشہ الٹا دیکھتے ہیں، جب اپنی عبادتوں کو دیکھنا ہوتا ہے تو نیچے والوں کو وہ تو نماز بھی نہیں پڑھتا، اور دنیا کو دیکھنا، وہ دیکھو اس کے پاس کیا ہے۔ بندے خدا، یہ تمہاری ثقافت الٹی ہے، اہل بیت کی ثقافت کچھ اور ہے، اہل بیت نے ہمیں کچھ اور ثقافت دی۔ اب آپ کا نفس جس دن آپ سے کہنا وہ دیکھو وہ گاڑی کتنی زبردست ہے، میری کتنی پھٹیچر ہے، اس دن فوراً اپنے آپ سے کہنا یہ بنی امیہ کی ثقافت ہے، یہ اہل بیت کی ثقافت نہیں۔ اہل بیت کی ثقافت یہ، اس کو دیکھو جو ابھی ننگے پاؤں یہاں پہ گھوم رہا ہے، تم اس سے بہتر نہیں ہو۔ وہ ایک آدمی ننگے پاؤں گھوم رہا تھا تو وہ چک چک بک بک کیے جا رہا تھا، خدا ہے تو نے مجھے اتنا بھی نہیں دیا کہ میں پاؤں میں چپل ہی ہوتے، اتنی گرم زمین ہے۔ تھوڑی دیر آگے گیا تو پھر خدا کا شکر کرنے کا، خدا ہے تیرا شکر ہے تو نے 2 پاؤں دیے۔ تو کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا میں نے ابھی ایک لنگڑے کو دیکھا ہے، اب مجھے سمجھ میں آ رہا ہے کہ جو 2 پاؤں دیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہاں تو بھائی آپ دنیا کے معاملے میں نیچے دیکھا جاتا ہے، جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی زندگی گزار رہا ہے۔ الٹی ثقافت نہیں لاؤ، وہ ثقافت لاؤ جو اہل بیت نے دی ہے، تاکہ زندگی آسان ہو، پھر ہم ان کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ 5 ہو گئیں۔ لا یظلم الاعداء، 6ٹھی صفت، یہ اپنے دشمنوں پہ بھی ظلم نہیں کرتا۔ دوست تو چھوڑو،
مومن بھائی کو تو چھوڑو، ابھی اس وقت یقین مانو اس وقت اتنی مارکیٹ میں مشکل ہو گئی ہے، جیسے ہی مجھ کے آگے کوئی کہتا ہے نا میں آپ کا ایک مومن بھائی ہوں، بزنس کچھ ہمیں بھی دیں، تو میرے اینٹیناس فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم یہ چیٹ کرے گا، ہوشیار ہو جاؤ، اب یہ چیٹ کرے گا۔ کیوں؟ یہ مومن کا نام لے کر اپنے لیے راستے بنائے گا اور اس کے بعد مجھے مصیبت میں ڈالے گا۔ لیکن ایک پھر بھی بات بتاؤں، ابھی بھی مجھے مومن کے ساتھ کام کرنا ہے، میں ابھی بھی پریفر یہ کروں گا کہ میں اس کے ساتھ کام کروں جس کے دل میں امیر المومنین کی محبت ہے۔ میں نہیں چاہتا، واقعا نہیں چاہتا کہ کسی ایسے شخص کا غصہ لے کے مروں جس کے دل میں امیر المومنین کی محبت ہے، مجھے نہیں کرنا ہے۔ پھر بھی بعض اوقات غلطی ہو جاتی ہے، لیکن یہ کہ میں چاہتا یہ ہوں کہ اگر کوئی ایسا شخص ہو جس کے دل میں امیر المومنین کی محبت ہو، میں اس سے غصہ نہ کروں اور اس سے میں راضی مروں۔ پھر بھی شاید کوئی ایک دو لوگ ہوں گے دنیا میں جن کے ساتھ میں اپنے آپ کو خوش نہیں کر پا رہا اور میرا دل اس پہ مطمئن نہیں ہو پا رہا کہ میں ان کا حساب نہ لوں مثلا، اور پتہ نہیں مجھ سے کتنے لوگ ناراض ہوں گے اللہ جانتا ہے، لیکن بہرحال یہ مسئلہ ہے۔ تو ابھی بھی ہم نے کام کرنا ہے چاہے کچھ بھی ہو۔ لیکن امام فرما رہے ہیں یہ جو مومن ہے کیا کرتا ہے، لا یظلم الاعداء، کبھی دشمنوں پہ بھی ظلم نہیں کرتا، دشمنوں پہ بھی ظلم نہیں کرتا۔ اس کے بعد فرمایا لا یتحامل للاصدقاء۔ اب تھوڑے سے تھک رہے ہوں گے، وقت بھی ختم ہو رہا ہے، اپنی تازگی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد، صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ۔ دوستوں پر اپنی بات مسلط نہیں کرتا ہے۔ ہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے، ہم دوستی یاری میں کیا کرتے ہیں، سامنے والے کے اوپر، سامنے والے کو کسی سختی میں ڈال دیتے ہیں۔ آپ کی اور میرے مثلا میرا اور آپ کا ایک تکلف ہے، یعنی دوستی ہے، مفارقہ دوستی ہے، سب رفاقت ہے، تو اب میں دیکھتا ہوں اس دوستی رفاقت میں میں اگر اس سے یہ کہوں گا نا تو یہ منع نہیں کر پائے گا، جبکہ مجھے پتہ ہے کہ اس کو اچھا بھی نہیں لگے گا، تو میں پھر بھی کہہ دیتا ہوں۔ صحیح کیوں کہا؟ دوستوں کو سختی میں ڈال رہے ہو نا۔ یہ بات امام کہہ رہے ہیں یہ مومن کی نشانی نہیں ہے، مومن کو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مومن اپنے دوست کی آسانی کا خیال کرے، اس کو کسی سختی میں نہ ڈالیں۔ تو اگر آپ کو احساس ہو وہ بہت عجیب تھے، یقین مانو ہم لوگ کسی اور ثقافت میں ہیں، جو اہل بیت کے سچے چاہنے والے تھے کسی اور ثقافت میں تھے۔ ایک بہت بڑے عالم تھے، وہ ایک دفعہ گئے، یہ بڑے بڑے جو آیت اللہ ہیں یقین مانو پتہ نہیں بعض لوگ کیسے ان لوگوں کے خلاف زبان استعمال کر لیتے ہیں، میں بعض اوقات حیران ہوتا ہوں قیامت میں کیسے جواب دیں گے۔ میں خود قم میں ہوتا تھا، مرجع تقلید درس اجتہاد دینے والوں کو میں گلیوں کے اندر بعض اوقات روٹی لیتے دیکھتا تھا، یہ اتنے سادہ تھے، اتنے سادہ۔ میں ایک جگہ پہ جاتا تھا درس میں ادھر سے ادھر، تو راستے میں ایک ملتے تھے، میں بھی سمجھ میں نہیں آیا نام لوں نہیں لوں، بہرحال ابھی چھوڑ دیتا ہوں۔ تو وہ مجھے ملتے تھے مرجع تقلید مثلا اور درس اجتہاد، اس وقت بھی درس اجتہاد دیتے تھے، تو ملتے تھے، میں ہمیشہ کوشش کرتا تھا کہ میں سلام کر لوں پہلے۔ وہ میں بھی خاص ٹائم پہ نکلتا تھا کلاس کے بعد، وہ بھی ایک ٹائم پر، قم میں چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں پرانے والے علاقے کے اندر، تو وہ اس میں ایک ٹرن کے اوپر وہ مجھے ملتے تھے ہمیشہ۔ ان کی بھی پنکچولیٹی تھی، میں تو درس کی وجہ سے مجبور تھا ہی کہ اتنے بجے ہی نکلوں گا، تو وہ جیسے ہی گزرتا تھا میں فوراً کوشش کرتا تھا ان کو سلام کروں۔ ایک دو دن میں نے سلام کیا، پھر میں نے دیکھا انہوں نے ہوشیاری دکھائی، ایسا کیا کہ پہلے وہ سلام کریں۔ اب ذرا سوچو اتنا بڑا عالم ہے، وہ یہ کام کر رہا ہے کہ یہ طالب علم پہلے مجھ سے سلام نہ کرے، پہلے میں سلام کروں۔ یہ اتنے محتاط لوگ تھے۔ ایک بہت بڑے استاد تھے فلسفے کے، بہت میں احترام کرتا ہوں، مولانا امیر المومنین کی بہت چاہنے والے۔ ایک جگہ سے ہم اور وہ گزر رہے تھے، تو وہ جگہ ایسی تھی، گلی پتلی سی تھی، اس میں بیچ میں ایک درخت تھا، تو ایسا تھا کہ اگر ہم اسی اسپیڈ پہ گزرتے جس پہ ہم چل رہے تھے تو میں ان کو نہیں دیکھ پاتا اور وہ گزر جاتے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، جب وہ درخت کے نزدیک پہنچے رک گئے تاکہ میں درخت سے گزر کے ان کو دیکھ پاؤں اور وہ ہم لوگ ایک دوسرے سے بات کر سکیں۔ بڑا ہی ہے نا یہ، ورنہ ان کو کیا پرواہ، بھائی چھوٹا سا طالب علم ہے، تو رک گئے تاکہ میں درخت سے گزر جاؤں، پھر سلام دعا کی، پھر وہاں سے گزرے۔ یہ لوگ ایسے لوگ تھے۔ تو امام فرما رہے ہیں تم ایسے نہ بنو کہ تم دوستوں کے اوپر سختی ڈالو، تم ایسے بنو دوستوں کے اوپر آسانی رکھو۔ لیکن ایک بات میں عرض کرتا چلوں، دوست کو بھی چاہیے دوسرے دوست سے توقعات نہ بڑھائے، یہ بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے سامنے والے کے پاس پیسہ ہے، میں ایک مشکل میں ہوں، اب میں توقع کر رہا ہوں میری ساری مشکل یہ حل کرے، نہیں، یہ صحیح نہیں ہے۔ آپ توقعات مت بڑھاؤ، توقعات کو ایک لیول میں رکھو، کیوں کہ دوسرے کے اوپر ڈپینڈنٹ ہو جائیں۔
دوسرے پہ ڈپینڈنٹ نہیں ہونا چاہیے، تو توقعات کو کم رکھنا چاہیے۔ ہاں تو ایک ایسی مجھے یاد آ گیا، ایک دفعہ میں روٹی لینے کھڑا تھا، ایک مرجع تقلید ہیں وہ آئے روٹی لینے کے لیے، میں شرمندہ ہو گیا، میں لائن میں ان سے پہلے تھا، میں ہٹنے لگا، میں نے کہا بھائی خدا کا واسطہ اب ان کو لائن میں روٹی کے لیے تو انتظار نہ کراؤ، تو میں ہٹنے لگا تو مجھ سے کہنے کہ نہیں وہیں رہو، میں اپنی لائن میں خود رکوں گا۔ وہ میں دیکھتا تھا وہ روزانہ یہی کرتے تھے۔ ایک عالم تھے، وہ ایک سبزی والے کے پاس گئے، وہ سبزی والے سے سبزی لیتے تھے، تو وہ سبزی والا نیا تھا ان کے محلے میں، تو وہ اس کے پاس جا کے لیتے تھے تاکہ وہ مثال کے طور پر نیا بندہ ہے، شاید کوئی اس سے نہیں خرید رہا ہوگا تو اس سے خریدے۔ تو سبزی والا جو تھا وہ ان کو دیکھتا تھا، پھر کسی نے اس کو بتایا کہ وہ بھائی یہ جو بہت بڑے عالم ہیں، یہ ہے وہ ہے، تو وہ گئے سبزی لینے کے لیے، تو اس نے ڈسکاؤنٹ دیا، اور وہ ڈسکاؤنٹ بھی دیا اور اچھی سبزیاں ڈالنے لگے۔ تو اگلے دن وہ کہنے لگے نہیں اب میں نہیں جاؤں گا اس کی دکان پہ۔ تو کسی نے پوچھا کیوں بھائی؟ کہنے لگے نہیں اب یہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اب میں نوکر بھیجوں گا اس کے پاس، کیونکہ وہ اتنا بینیفٹ بھی اس نے نہیں لینا چاہ رہے تھے کہ یہ اچھی سبزیاں میرے لیے ڈال رہا ہے اور اپنا نقصان کر دے گا۔ آپ اور میں جب کسی فروٹ والے کے لینے پہ اترتے ہیں نا، اس سے کیا کہتے ہیں؟ سارے اچھے ڈالنا، ایک بھی خراب نہیں ہونا چاہیے۔ ہمت دکھاؤ، اس سے کو ایک دو خراب بھی ڈال دو، کوئی بات نہیں، ہمت دکھاؤ۔ کیا خدا آپ کی اس ایثار کو باقی ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ وہ آپ کے لیے کچھ نہیں کرے گا؟ ساتھ دو لوگوں، تو جب آپ کو فروٹ ڈالنے لگے تو اس کو بولو ایک آدھ خراب بھی آ گیا کوئی بات نہیں، جانے دو۔ میں بہت وقت لیا آپ کا، مجھے ایک لفظ اور کہنا ہے کہ اتنی باتیں دماغ کے اندر بھاگی آ رہی ہیں کہ میں روک نہیں پا رہا ہوں۔ کم میں ایک بندہ خدا تھا، میں نے ایک دفعہ قبا کا کپڑا لیا، میں معمولاً ابا قبا نہیں پہنتا، آپ نے دیکھا میں قمیص شلوار اندر پہنے لوں، تو میں قبا نہیں پہنتا۔ پھر میں ایک دفعہ پاکستان آ رہا تھا، تو میں نے کہا لوگوں کو دکھانے کے لیے قبا پہننی پڑے گی ورنہ کوئی مانتا نہیں ہے انہیں۔ تو وہ بہر میں نے قبا سلوانے کے لیے پوچھا، تو پتہ چلا وہ ایک درزی تھا، وہ بہت مشہور تھا، اس سے بڑے بڑے لوگ قبا سلواتے تھے۔ تو میں نے کہا چلو میں ایک ہی سلوا رہا ہوں تو کم سے کم ایک اچھے آدمی سے سلواؤں جس سے بڑے لوگ سلواتے ہیں۔ تو قبا کا میں نے کپڑا لیا ایک دکان سے، اس دکان سے لیا جس سے سب لوگ قبا کا کپڑا لیتے تھے۔ میں نے کہا چلو بھائی اچھا ہے ذرا، تو وہ کپڑا لیا، اس کے بعد اس درزی کے پاس گیا، اس درزی نے مجھے دیکھا، کہنے لگا کہ نئے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں نیا ہوں۔ کہنے لگا دیکھو مجھے 20 دن لگیں گے، تم کو جلدی تو نہیں ہے؟ میں نے کہا نہیں مجھے کوئی جلدی نہیں، آپ 20 دن 1 مہینہ لگاؤ، مجھے کوئی مسئلہ نہیں۔ پھر اس نے کپڑا یوں کھولا، مجھ سے کہنے لگا یہ کپڑا خراب ہے، یہ کیا کیا تم نے؟ میں نے کہا اس میں کیا خرابی ہے؟ کہنے لگا تم نے نہیں دیکھا اس میں نوٹ آ رہی ہے، کپڑے کے دھاگے میں گرہ آ رہی ہے، کہ نہیں تو خراب کپڑا ہے۔ میں نے کہا اسی میں سی دو، مجھے فرق نہیں پڑ رہا، مجھے دیکھ کے سمجھ میں بھی نہیں آ رہا۔ کہنے لگا نہیں یہ بات صحیح نہیں، کپڑا کہاں سے خریدا تھا؟ میں نے پوچھا جرابچی سے خریدا تھا، جس سے میں نے خریدا تھا اس کا نام جرابچی تھا، جراب والا، شاید پہلے زمانے میں جراب بیچتا ہوگا۔ کہنے لگا جرابچی سے لیا تھا؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا تو جاؤ واپس کر دو۔ میں نے کہا نہیں میں نہیں کر سکتا، میں نے اس کا کپڑا کٹوا لیا تھان سے۔ میں نے کہا میں نہیں کر سکتا، میری بھی عزت ہے یار، میں کیسے جاؤں اس کو تھان سے کٹا ہوا کپڑا واپس کرا دوں؟ کہنے لگا کیسی باتیں کر رہے ہو، اس نے تو اپنی دکان پہ لکھا ہوا ہے کٹا ہوا مال واپس ہوگا، جاؤ واپس کرو۔ اب میں پھنس گیا، میں نے کہا بھائی سی دو اسی پہ۔ کہنے میں نہیں سی رہا، جاؤ۔ کہ میں کیا کروں، مصیبت میں پھنس گیا، وکیل مانو یہ ہوا ہے۔ میں آیا پھر جرابچی کے پاس، اب میں شرمندہ، میں نے دیکھا پہلے کہیں لکھا ہوا بھی ہے، نہیں لکھا ہوا، اس نے لکھا ہوا تھا کٹا ہوا مال واپس ہوگا۔ اب میں کھڑا ہوا تھا تو اس نے مجھے دیکھ لیا، پہلے تو اس کے نوکروں نے مجھے ڈیل کیا تھا، پھر اس نے مجھے دیکھ لیا، کہنے کیا معاملہ ہے؟ میں نے کہا میرا دل نہیں مان رہا کہ میں آپ سے کہوں، لیکن وہ میں فلاں درزی کے پاس گیا تھا، اس نے اتنا فورس کیا کہ آپ کے پاس آ کر کہوں۔ کہنے کیا ہوا؟ میں نے کہا ایک کپڑا ہے، وہ کہہ رہا ہے واپس کرو۔ تو کہنے لگا اس میں کیا مشکل ہے، ہم کو یہ تھوڑی پوچھ رہے ہیں کہ کیوں واپس کرو، لاؤ واپس کرو، کیا ہوا اس میں؟ یوں کھولا، ایک دم اس کا چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ کہنے لگا یہ کس نے بیچ دیا ان کو؟ اپنے نوکروں کو بلایا، کس نے بیچا یہ؟ وہ ایک بندہ آیا، کہنے لگا میں نے بیچا۔ کہنے لگا کیوں کو نہیں پتا، میں اگر یہاں کپڑا رکھتا ہوں تو یہ ریجیکٹڈ ہوتا ہے۔ تو دوسرے نے کہا کہ سر یہ نیا ہے نا، اس کو نہیں پتا۔ تو پھر مجھ سے کہنے لگا معذرت چاہتا ہوں آپ کو بیچ دیا۔ میں نے کہا بھائی معذرت، میں تو خود شرمندہ ہو رہا ہوں کہ میں تمہارے پاس لایا کیوں ہوں۔ کہنے لگا نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہم نے تو لکھا ہوا ہے یہاں پہ کٹا ہوا مال واپس ہوگا۔ مجھے آپ ایک بات بتاؤ، یہ امام کے چاہنے والے ہیں نا، یہ جو جرابچی ہے نا، اس نے مشہد میں 3 منزلہ ایک گھر رکھا ہوا تھا۔ ایک دن میں مشہد جانے والا تھا، بہت رش کا ٹائم تھا، ہوٹلز میں جگہ نہیں مل رہی تھی، تو ہمارا ایک دوست تھا،
وہ مجھ سے کہنے لگا آپ مسجد جا رہے ہیں؟ میں فیملی کے ساتھ جا رہا تھا۔ میں نے کہا جا تو رہا ہوں، ہوٹل ووٹل میں جگہ ہوگا، مل نہیں رہی ہے کوئی۔ کہنا کوئی مسئلہ نہیں، میں آپ کو ایک جگہ دلاتا ہوں۔ وہ گیا جرابچی کی دکان پہ، اس کی دکان پہ، تو اس سے کہنے لگا کہ آغاز یہ ہمارے ساتھی ہیں، یہ مشہد جا رہے ہیں اپنی بیگم اور بچوں کے ساتھ، 2 بچوں کے ساتھ، آپ کا گھر خالی ہے کیا؟ تو اس نے کہا میں دیکھتا ہوں۔ پھر ایک رجسٹر میں دیکھا، کہنے لگا ہاں 1 فلور خالی ہے، آپ کو کتنے دن رکنا ہے؟ میں نے کہا مجھے 3 دن رکنا ہے۔ کہنے لگا ٹھیک ہے، اس تاریخ سے اس تاریخ تک؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگا بس ٹھیک ہے، یہ چابی لو جاؤ۔ میں نے اس سے کہا بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ کہنے لگا اس نے گھر بنا کے رکھا ہوا ہے مشہد میں، جو بھی قوم سے جا رہا ہوتا ہے اس کو چابی پکڑا دیتا ہے، تو جاؤ رہ لو۔ بھائی واقعاً ایسا ہی؟ کہنے لگا ایسا ہی، واپس آنا تو آپ چابی دے دینا اس کو، اور اس نے سب سیٹ کیا ہوا ہے کہ کون کتنے دن رکے گا، بس جتنے دن آپ بول لو اتنے دن رکنا۔ اچھی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا پیسے کتنے لے گا؟ کہنے کہ پیسے نہیں ہیں، مفتی کا ہے یہ ایسے ہی ہے۔ بھائی ہم گئے، چلے گئے، گھر تھا بالکل صحیح تھا، ایک ایک چیز رکھی ہوئی تھی، مسالے بھی رکھے ہوئے تھے، اور سب پہ لکھا ہوا تھا آپ جتنا استعمال کرو اتنا ڈال دینا، صحیح ہے۔ اس کے بعد لکھا تھا اگر نہیں ڈالنا چاہو تو حساب کر لینا، بتا دینا تاکہ ہم بعد میں ڈال دیں گے۔ پھر ایک کاؤنٹر کے اوپر لکھا ہوا تھا اس کے نیچے اتنے 1000 نقد رکھا ہے، چاہیے تو نکال لو۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ہاں صاحب یہ چھٹے امام کے ماننے والے ہیں، یہ چھٹے امام کے ماننے والے ہیں۔ یہ جو قم کی برکتیں ہیں نا وہ یہ ہیں، قم کی و نجف کی جو برکتیں ہم اور آپ کہتے ہیں نا وہ یہ لوگ ہیں۔ درود بھیجیں۔ صلی علی محمد آل محمد عاجل۔ اپنے دوستوں کو سختی میں نہیں ڈالتا۔ اس کے بعد لکھا ہے بدنہ منہ فی تعب والناس منہ فی راحت، اس کا بدن اس کے ہاتھوں سختی میں ہوتا ہے، لوگ اس کے ہاتھوں آسانی میں ہوتے ہیں، لوگ اس کے ہاتھوں آسانی میں ہوتے ہیں۔ وہ کسی کا ہمسایہ ہوتا ہے، اس کے ہمسایوں کو اس سے کبھی شکوہ نہیں ہوتا۔ وہ کسی رشتہ دار ہوتا ہے، اس کے رشتہ دار اس سے خوش ہوتے ہیں، کبھی ان کو شکایت کا موقع نہیں دیتا۔ لیکن اس کا بدن اس کے ہاتھوں سختی میں ہوتا ہے۔ اول وقت نماز پڑھے گا چاہے نیند آ رہی ہو، زور لگائے گا اپنے بدن کو، تھکائے گا نہیں نماز اول وقت پڑھنی ہے۔ روزے کا ٹائم آئے گا روزے رکھے گا چاہے بدن کو سختی آتی ہو۔ جہاد کے ٹائم پہ اپنا جسم کٹوا دے گا، جہاد کرے گا۔ صحیح ہے، یہ مومن ہے، یہ مومن ہے۔ اب ایک جملہ مجھے کہنا چاہیے لیکن میں اپنے آپ سے شرم کر رہا ہوں، ہم میں سے کتنے ہیں؟ یہ مسئلہ، سارا مسئلہ یہ نہیں کہو کہ ہمیں نہیں پتہ کہ ہمیں کیا کرنا ہے، نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، صرف یہ بولو ہمارا دل نہیں چاہ رہا کہ ہمیں یہ کرنا ہے۔ ہاں، اپنے لیے ہدف بڑے نہیں بنائے، ہدف چھوٹے چھوٹے بنائیں، گھر بنا لوں، یہ بنا لوں، وہ بنا لوں۔ امام کے ماننے والے ہو، ان کی ثقافت پہ چلو۔ روایت آپ کے سامنے عربی بھی پڑھ دی، صاف صاف پڑھ دی کہ کوئی یہ نہ کہ مولانا نے اپنی طرف سے کہہ دیا ہوگا، نہیں اپنی طرف سے نہیں کہا، روایت پڑھی ہے، ریفرنس بتا دیا ہے، اصول کافی کے اندر روایت ہے مستند میں سے۔ پروردگار انشاءاللہ آپ کی اور ہماری چھوٹی کوششوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے انشاءاللہ۔ آپ کے دل میں حب اہل بیت ہے، الحمدللہ رب العالمین، بڑی نعمت ہے یہ جو آپ یہاں